نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ کل کے درس میں ہم نے بڑا اہم ایک پہلو سنا تھا حدیث پاک کی روشنی میں، جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ہم نے کل کے درس میں سنا کہ اگر کسی مرحوم اور مرحومہ کی طرف سے دعا کی جائے تو ہماری دعاؤں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہمارے صدقہ خیرات کرنے سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ضمن میں سویم، چہلم، دسواں، برسی کی کیا حقیقت ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے، ہم کیوں کرتے ہیں، ایصال ثواب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو کل کے درس میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا۔ آج حدیث پاک جو آپ نے سنی، اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے یا جب انسان مرا تو مرتے ہی اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کے، یعنی تین چیزوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، یا نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کریں۔ تو بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتوں میں ہی ہماری بعد والی زندگی کے لیے پورا ایک فارمولہ، پورا پلان تیار کر دیا ہے۔ یعنی بعد والی زندگی تو اصل زندگی ہے۔ قرآن پاک میں والآخرۃ خیر وابقیٰ، باقی رہنے والی اور بھلائی والی اور اصل جو زندگی ہے، پرماننٹ لائف، وہ آخرت کی ہے۔ اور اس پوری باقی رہنے والی زندگی کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتیں بتا دی۔ اب آئیے اس حدیث پاک کے پہلے جملے پر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب انسان مرتا ہے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر اس پہ غور کریں، وَبِهَذَا يُدْرَكُ الْإِنسَانُ شَرْفُ الْوَقْتِ وَأَنَّهُ يَنبَغِي أَلَّا يُضِيعَ، کہ اس حدیث پاک کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ کہ حضور فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کر کے تمہاری زندگی میں وقت کی کتنی اہمیت ہے، تمہیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے مرتے ہی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ تمام محدثین اس حدیث پاک کے جملے کو قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں سورہ مؤمنون میں ہے، جب انسان مر جائے گا یا مرنے والا ہوگا وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا، اور قرآن پاک میں لعلی رب ارجعونی، اے اللہ تعالیٰ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، میں یقیناً اب نیک اعمال کروں گا، فیما ترکت کلا، جو میں دنیا میں نہ کر سکا تھا۔ اسی لیے آدمی کو ہمیشہ نیک اعمال کرنے چاہیے، چاہے جتنا بھی چھوٹا عمل کیوں نہ ہو۔ اس جملے کے تحت محدثین فرماتے ہیں چھوٹے عمل سے مراد حدیث پاک میں حتی ما تجعلہ فی فی امرأتک، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں تو لقمہ بھی ڈالے، بظاہر تو بہت ہی چھوٹا عمل ہے، منہ میں لقمہ ڈالنا کوئی ضروری نہیں، اپنے ہاتھ سے بھی کھا سکتی ہے، لیکن اس کے منہ میں لقمہ ڈالا، بظاہر چھوٹا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ تمہارا کوئی عمل میں ضائع نہیں کروں گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو آدمی کو اپنے دنیا کے لمحات کی قدر کرنی چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے نیک اعمال کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا واضح طور پہ کہ مرتے ہی عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تاکہ آدمی کو فکر ہو کہ آج جتنا چاہے میں عمل کر لوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم داڑھی رکھنے کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی رکھ لیں گے، جوانوں کو کہتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے، رکھ لیں گے، تو پتہ نہیں کس کا انتظار کرتے ہیں۔ آدمی کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، چلے میں کل سے آؤں گا، پھر آج سے شروع، ابھی سے شروع کرتے ہیں، کل کس نے دیکھا ہے، ابھی سے آپ شروع، کل نہیں اور آج بھی نہیں، ابھی سے آپ شروع کر دیں، کیونکہ آج کا بھی نہیں پتہ، آج کا دن بھی آپ کو پورا دیکھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، ابھی سے جو کام کرنا ہے ابھی سے کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا جب آدمی مرتا ہے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی رہتی ہے۔ نمبر ایک صدقہ جاریہ۔ اب صدقہ جاریہ کو سمجھنا چاہیے، آدمی اپنی طرف سے تشریح نہ کرے کہ میں کہتا ہوں صدقہ جاریہ یہ ہے، فلاں کہتا ہے صدقہ جاریہ یہ ہے، بالکل آسان بات ہے۔ آدمی نیک عمل کرے اور اس کا نیک عمل ایسا ثابت ہو کہ بعد والے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، اس کا عمل، اس کا فائدہ جو ہے مستمرہ دائمہ ہو۔ محدثین فرماتے ہیں مستمرہ دائمہ، پرماننٹ، لوگ اس سے فائدہ حاصل، متوالیہ،
اس کا فائدہ لوگ حاصل کرتے رہے. مثلا محدثین فرماتے ہیں یبنی مسجد، کہ وہ مسجد بنا دے. اور کتنا اہم بات ہے یہ، مسجد بنا دے. پھر سبحان اللہ ہمارے دین میں کتنی عظمتیں ہیں، کیا شان ہے ہمارے پیارے مذہب کی. مسجد بنا دے کا فحسی طیر، محدثین فرماتے ہیں یہاں تک کہ پرندے کے پنجرے کے برابر بھی کوئی مسجد کا، پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بنا دے، حالانکہ اتنی مسجد تو ہوتی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اگر پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے. اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. یعنی ایک آدمی پوری بڑی مسجد بنائے اور ایک آدمی پرندے کے گھونسلے کے برابر بنا دے، وہ صدقہ جاریہ ہی اس کے لیے، مرنے تک، جب تک قیامت نہیں واقع ہوگی اس کو مسلسل ثواب ملتا رہے گا. پتہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنی زندگی میں مسجد بنا لیتے ہوں گے، حالانکہ بہت بڑے بڑے امیر لوگ ہوں، لیکن وہ زندگی بھر انڈسٹریاں بناتے رہتے ہیں. ایک انڈسٹری سے دو سے 10 سے 20، ایک زمین سے 20 زمینیں، لیکن کبھی زندگی میں وہ کسی گاؤں دیہات میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی نہیں بنا سکے. تو یہ بہت ایک مسجد کی ذمہ داری کا خرچہ اٹھا لیں کسی ایسے غریب ملک میں، بنگلہ دیش میں کہیں پر، کہ اس مسجد کا پورا خرچہ اب اس کو ہم رینوویٹ کر دیتے ہیں. 100 سال 200 سال پرانی مسجدیں ہیں، اب اس کا جو بالکل اسٹرکچر پرانا ہو چکا ہے، لیکن اس پر توجہ لوگ نہیں کرتے. یہ فرمایا صدقہ جاریہ ہے. پھر فرمایا یحفر بیرا ینتفع الناس من ماء، صدقہ جاریہ کی دوسری مثال محدثین فرماتے ہیں کنواں کھودوا دے. اور کہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سلمان فارسی کے کنویں 1000 سے زائد سال تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے. اسی طرح محدثین اس حدیث کے جملے کے تحت کہ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں، بی بی زبیدہ کا ذکر کرتے ہیں کہ کتنی نیک خاتون تھی زبیدہ. ہارون رشید امیر المومنین کی زوجہ تھی. کا وہ ہارون رشید کے تو قصے بڑے مشہور ہیں، اس کی بیوی بھی ایسی انوکھی تھی. محدثین فرماتے ہیں اس نے اس حدیث پاک کے جملے پر ایسا عمل کیا، آج تک مینا عرفات کے میدان میں جانے والے جب تفصیل سے مینا عرفات کی وادیوں میں گھومتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں زبیدہ نے کنواں کھدوایا تھا اور زبیدہ نے نہر جاری کی تھی. اور اس کو پتہ چلا کہ حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ رہتی تو عراق وغیرہ کے علاقے میں تھی اس ملک میں، لیکن اس کو فکر ہوئی کہ حاجیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس نے حاجیوں کے لیے راستہ بنوایا اور حاجیوں کے لیے اس نے پانی جاری کر دیا. اس کا انتقال ہوا تو محدثین نے اس حدیث پاک کے جملے کے تحت لکھا کہ اس کے انتقال کے بعد خواب میں کسی نے اس کو دیکھا، رؤیت فی المنام رحمہ اللہ. اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، فقیل لہا ما فعل اللہ بکی، اس کے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو اس نے خواب میں مسکراتے ہوئے، اس شخص نے جس نے خواب میں دیکھا اس کا عزیز اور محرم تھا، اس کو مسکراتے ہوئے خواب میں کہا کہ جو میں نے نہر جاری کی تھی اور حاجیوں کے لیے جو میں نے آسانی مہیا کی تھی، وہ جو میں نے راستہ تعمیر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میری بخشش نہیں کی، بلکہ راستہ بنانے میں جو پہلا کلہاڑا لگا تھا اسی کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. وہ راستہ تو بہت بڑی نیکی ہے، اس کا ثواب تو مجھے قیامت تک ملتا رہے گا، بلکہ جو پہلا کلہاڑا لگا تھا اسی پر میرے رب نے میری بخشش فرما دی. اور اس کے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نیتوں کو دیکھتا ہوں، تیری نیت اچھی تھی، تیری نیت پر ہی میں نے بخشش فرما دی. تو صدقہ جاریہ، تو لوگوں نے بڑے بڑے صدقہ جاریہ کیے اپنی زندگی میں. پھر فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جائے کہ جس سے ذریعے لوگ نفع حاصل کریں. بڑی اہم بات ہے، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ نفع حاصل کریں. اب آدمی علم چھوڑے گا تبھی جب اس سے پکڑا ہوگا. ایک ایسا علم چھوڑ جائے کہ جس سے ذریعے لوگ نفع حاصل کریں، تو چھوڑے گا تبھی جب اس نے پکڑا ہو. تو ہے علم ہی نہیں ہے تو لوگوں کے پاس علم نہیں. آپ بچوں کا دیکھیں، اسکول کا بیگ دیکھیں، وہ جو ہر سال کی کتابیں ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ، اور اگر آپ پورا تخمینہ لگائیں تو پوری اس کی 12 سال 15 سال کی زندگی میں ماں باپ کروڑوں روپیہ اس پر علم دے کر جاتے ہیں، علم کا خرچہ کرتے ہیں، لیکن دینی کتابوں پر بہت ہی کم خرچہ کرتے ہیں. ایسا علم چھوڑ جائے جس سے ذریعے لوگ نفع حاصل کریں. پہلے زمانے میں لوگ قرآن کی تشریحات لکھتے تھے، دینی کتابیں چھاپتے تھے، حدیثوں کا مطالعہ کرتے تھے اور بہت مطالعہ کرتے تھے، لیکن اب علم ہے ہی نہیں اور علم لکھنے والے بھی نہیں ہیں، وہ بالکل جاہل طبقہ ہے. یہاں تک اب ایسا ہو گیا کہ قرآن کی تفسیر لکھنے والے سارے جاہل، حدیث پر بیان کرنے والے سارے جاہل، مقررین سارے جاہل، جاہل لوگ تقریر کرتے ہیں. اس کی مثال پاکستان انڈیا میں بہت ہی زیادہ ہے. وہ اس طرح ہے کہ آرمی کے کرنل ہیں، بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پوری بہترین زندگی گزاری، اب کیا کریں، فارغ ہو گئے، 60 سال عمر ہوئی، 65 سال عمر ہوئی، اب فارغ ہیں تو انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کر دی، حدیثوں کی تشریح بیان کرنی شروع کر دی، جس سے لوگ گمراہ ہونا شروع ہو گئے. اب علم نہیں ہے تو جاہلوں نے تفسیر کرنا شروع کر دی، اور جو ہمارے بزرگوں کی تفسیر تھی اس کو کوئی پڑھتا نہیں، اس کو کوئی چھاپتا نہیں، اور چھپ جاتی ہے تو کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا. تو اس سے اندازہ کریں. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا، قیامت سے پہلے
قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، علم اڑ جائے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ تو علم حاصل کرنا چاہیے، علم عام کرنا چاہیے، دینی کتابیں ہوں اس کو چھاپنا چاہیے، اس کو سرکولیٹ کرنا چاہیے۔ تو حضور فرماتے ہیں علم من ينتفع به، یہ ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے لوگ نفع حاصل کرتے رہے، ایسا علم چھوڑ جائے، ایسی کتابیں چھوڑ جائے، لوگوں کو سکھا جائے۔ مثلاً اس کی مثال آپ دیکھیں، ہم سب عموماً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا شان ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی، زندگی بھر کے کارنامے ایک طرف ہیں، آپ کی صرف زندگی میں چند دنوں میں لکھا ہوا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کبھی اس پہ غور کریں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ نے 170 اشعار میں لکھا ہے، دنیا بھر میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے انتقال کو جو ہے 100 سال پورے ہو گئے، 100 سال سے لوگ لاکھوں دفعہ جو ہے صلاۃ و سلام یہ پڑھ چکے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں پڑھ چکے ہیں، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اور پڑھنے والے پر، سننے والوں پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور اتنی ہی رحمتیں سب کی جمع کر کے امام احمد رضا خان پہ نازل ہوتی رہیں گی۔ تو کتنا بڑا علم، کتنا ذخیرہ ہے۔ کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب محبت سے کام کی، علم تھا تو انہوں نے ایسا کام کر دیا، تو ایسا علم چھوڑ کر گئے جس کے ذریعے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر تیسرا جملہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اس کے پیچھے نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا بھی کرتی رہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ بھی فرماتے يَدْعُو لَهُ، دعا کرتی رہے، صرف اتنا ہی کہتے تھے وَلَدٍ صَالِحٍ، اس کے پیچھے نیک اولاد ہو، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ يَدْعُو لَهُ حضور نے وضاحت کے لیے فرمایا، کیونکہ محدثین فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی زمین پر بیج ڈال دے، اس نے زمین پر بیج ڈالا تھا کہ درخت نکل آئے، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ لوگ اس کے اندر سائے میں آ کر بیٹھیں گے، اس نے تو خالی بیج ڈالا تھا، اب درخت بھی لگ گیا، لوگ سائے میں آ کر بیٹھتے بھی ہیں، جب تک آ کر بیٹھتے رہیں گے بیج لگانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اولاد اگر نیک ہو لیکن اتنی غافل ہو کہ اپنے باپ کے لیے دعا ہی نہیں کرتی، اپنے باپ کو بھول چکی ہے، ماں کو بھول چکی ہے، لیکن نیک ہے، وہ جب تک نیکی کرتی رہے گی بیج لگانے والے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس پر کوشش کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ لوگ بڑے بڑے نیک کام، رفائی کام کرتے ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اپنے اولاد کی تربیت کرنا بھول جاتے ہیں، اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھنا بھول جاتے ہیں۔ اس جملے کی وضاحت محدثین فرماتے ہیں ان العبد یری من الاعمال یوم القیامۃ مثل الجبال، قیامت کے دن بندہ اپنے اعمال کو پہاڑ کی مثل دیکھے گا اور کہے گا یا ربی من این ھذا، یہ پہاڑ جیسے عمل، فإنی لم اعملہ، یہ میں نے تو نہیں کیا تھا، کہاں سے آ گئے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا من دعائی ولدک لک، تیرے اولاد پیچھے دعا کرتی رہی تو تیرا ثواب پہاڑ جتنا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا